الحمد لله الذي خلق الموت والحياة وإليه النشور وكفى بالله وكيلا وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه وحزبه ومن تبعهم أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسول النبي الصادق الوعد الأمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صلوا عليه. ویسے تو سال بھر کا ایک ایک دن اہل حق کی قربانیوں سے بھرا پڑا ہے. کوئی دن کوئی رات ایسا نہیں ہے جس میں اہل حق نے، اولیاء اعظام نے، علماء کرام نے، تابعین اعظام نے، صحابہ کرام نے قربانیاں نہ دی ہوں. لیکن یہ سال کے 3-4 مہینے ایسے ہیں جو قربانیوں کے حوالے سے انتہائی مشہور ہیں. مگر یہ جو ذی الحجہ کا مہینہ ہے یہ قربانیوں کے حوالے سے بہت زیادہ مشہور اور معروف ہے. کہ ان دنوں کا اور ان دنوں میں قربانی کا تذکرہ ہمارے قرآن مجید میں بھی موجود ہے اور احادیث میں بھی موجود ہے. کہ یہ دن اللہ کے خلیل پیغمبر، عظیم پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے مشہور ہوئے. جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ کے وہ بزرگیدہ پیغمبر ہیں جن کی زندگی کا تقریباً زیادہ حصہ قربانیوں میں بیتا ہے، گزرا ہے. ہر خطیب، ہر واعظ اپنے خطبہ اور وعظ کے موقع پر یہاں سے شروع کرتا ہے کہ وقت کے پیغمبر کو اولاد کی ضرورت تھی تو وہ اللہ کے حضور مانگتے رہے. بالآخر بڑی عمر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو نرینہ اولاد سے نوازا. خوشی تھی لیکن حکم مل گیا کہ اپنی اہلیہ کو بھی اور اپنے اس بچے کو بھی لے جا کر کے وادی ذی زر میں چھوڑ آؤ. اللہ کے خلیل پیغمبر نے
اس امتحان میں بھی کامیابی حاصل کی۔ پھر جب وہ کچھ بڑے ہوئے تو اللہ کے پیغمبر کو خواب میں حکم کیا گیا کہ ہمارے حضور قربانی پیش کرو۔ اس خواب کے بعد برکت کے پیغمبر نے اونٹوں کی قربانی کر دی، لیکن اگلے رات بھی وہی حکم ہوا، اگلے دن بھی انہوں نے پھر قربانی کر دی۔ اس کے بعد حکم ہوا کہ ہمارے راستے میں کوئی پیاری چیز قربان کرو۔ تو انہوں نے سوچا مجھے سب سے زیادہ پیارا تو میرا یہی لخت جگر ہے، اور ارادہ بنا لیا کہ اسی لخت جگر کو اللہ کے راستے میں قربان کرتا ہوں۔ انہیں تیار کر کے مسعی سے جب لے گئے آگے تو خیال فرمایا اور اپنے بیٹے سے مخاطب فرمایا یا بنیا، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں دیکھتا ہوں نیند میں، انی اذبحک، کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ آگے فرمایا ماذا تری، اب دیکھنا یہ ہے کہ تو کیا دیکھتا ہے، تیرا ارادہ کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صحبت میں رہنے والے ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فوراً جواب دیا، قال، فرمانے لگے یا ابا افعل مت، اے میرے ابا حضور وہ کام کر گزرو جس کام کا آپ کو حکم ہوا ہے، باقی میری بات رہ گئی، ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین، آپ دیکھیں گے کہ اللہ نے چاہا تو میں صبر کرنے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ پھر چشم فلک نے وہ لمحہ بھی دیکھا جب ابراہیم علیہ السلام اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ کر مینا کے اس طرف کے پہاڑوں پر اپنے معصوم اور کم عمر بیٹے کو نیچے سلا کے اس کے گردن پہ چھری کو چلا رہے تھے، لیکن چھری تھی جو اس نرم اور نازک اور نفیس جسم کو کاٹ نہیں رہی تھی۔ انہوں نے دوبارہ سے کوشش کی، یہاں تک کہ اپنے اس نازک بیٹے کی نازک گردن پہ چھری رکھ کر سارا زور لگا دیا۔ پھر جب چھری چلی، خون نکلا، تو ابراہیم علیہ السلام نے شکریہ کے اللہ کے شکر کے الفاظ ادا کیے۔ جب اپنی آنکھوں سے پٹی ہٹائی، دیکھا تو ان کا بیٹا تو ایک طرف تھا اور اس چھری کے نیچے جو ذبح تھا وہ ایک مینڈھا تھا، یعنی دمبا تھا۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، کہنے لگے کہ اے اللہ کے پیغمبر، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سند سلام بھیجی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامیابی کی سند سے نوازا ہے۔ فرمایا قد صدقت الرؤیا، میرے پیغمبر کمال کیا آپ نے کہ آپ نے اپنے خواب کو سچا کر کے دکھایا۔ یہ کیا تھا؟ اللہ رب العزت نے قربانی کو قبول کی، لیکن دمبا جنت سے منگوا کے ذبح کر دیا گیا تاکہ ابراہیم علیہ السلام کا دل بھی نہ ٹوٹے، ان کا دل رنجیدہ بھی نہ رہے، اور اللہ تعالیٰ قربانی کو قبول بھی فرما لیں۔ یہ واقعہ قرآن مجید میں ہے، پوری تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ ذرا غور فرمانے کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو
قصے اور حکایات کی کتاب نہیں، ایمان بنانے اور ایمان کو بڑھانے اور ایمان کو سنبھالنے کے لیے بنایا ہے۔ اس میں جو کچھ واقعات درج کیے گئے اصل میں وہ ہمارے ایمان کو بڑھانے کے لیے یا بنانے کے لیے ہے۔ تو آج بھی اگر کوئی بندہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عقائد اور اعمال پر غور کر لے تو انشاءاللہ العزیز اس کا ایمان فرحت بخش ہوگا، تازہ ہو جائے گا کہ پیغمبر علیہ السلام کو جب بیٹے کی ضرورت ہوئی تو وہ اللہ کے حضور روتے اور گڑ گڑاتے رہے۔ یعنی پیغمبر کا یقین اور ایمان یہ تھا کہ اللہ کے سوا کوئی کسی کی مشکل کشائی نہیں کر سکتا، اللہ کے سوا کوئی حاجت روائی نہیں کر سکتا، اللہ کے سوا کوئی ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتا۔ سو ابراہیم علیہ السلام اپنے پروردگار کے حضور سر کو جھکاتے رہے، فریاد کرتے رہے، دعائیں مانگتے رہے، اور یہ عقیدہ ہے کہ اللہ چاہے تو آج کے کسی بھی انسان کی، بلکہ گناہگار اور کافر ترین انسان کی دعا کو قبول کر لے۔ اللہ کی یہ رحمت ہے، اللہ کی یہ کرم نوازی ہے، اور اگر اللہ نہ چاہے تو وقت کے پیغمبر کی دعا بھی فی الحال قبول نہ ہو۔ اسے کہتے ہیں اللہ الصمد، اللہ بے پرواہ ہے اور اپنی مرضی والا ہے۔ آپ نے دیکھا میرے اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب چاند کی طرف اشارہ کرتے ہیں، ایک انگلی کے اشارے سے چاند اپنے مدار سے ہٹ کے کٹ جاتا ہے، اور وہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو رو رو کر دعا فرماتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، اور دعا کے باوجود بھی اللہ نے پیغمبر علیہ السلام کے چچا کو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابا کو کلمہ نصیب نہیں کیا۔ یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ دکھانا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنی عزت اور عظمت اور بادشاہی الہیت میں اللہ رب العزت واحد اور لا شریک ہے، ان کے برابر کا کوئی نہیں ہے، اور ان سے آگے سفارش کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ہاں جسے اللہ قبول فرما لے، اللہ جسے توفیق عطا فرما دے، اللہ جس کو چاہے، اللہ کی چاہ پہ تو کوئی بحث نہیں ہے، اللہ کی چاہ پہ تو کوئی قانون نہیں ہے۔ پروردگار جس پہ فضل کا معاملہ فرما دے وہ اور بات ہے، اگر پروردگار اپنی من چاہی پہ آئے تو کوئی کسی کی کامیابی نہیں پیش کر سکتا، کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا، چاہے وہ پیر ہو یا چاہے کوئی پیغمبر ہو۔ اور جب بیٹا پیدا ہو گیا اللہ نے نہ دیا تو اس جوانی کی عمر میں نہ دیا، جب اللہ دینے پہ آئے تو بڑھاپے میں دے دیا۔ جب اللہ بیٹا دینے پہ آئے تو اللہ کو ضرورت نہیں ہے، مجبوری نہیں ہے کہ مرد عورت کا جوان ہونا ضروری ہو۔ اللہ عاقر اور بانجھ آدمی کو بھی، اللہ عاقر اور بانجھ عورت کو بھی بچہ دینے پہ آئے تو قادر ہیں اس بات پہ۔ پھر دیکھیں کہ صحبت کا اثر کیا ہے۔ آج میرا اور آپ کا بیٹا سکولوں کالج میں پڑھ کر، یونیورسٹی اور مدارس میں پڑھ کر بھی وہ تہذیب حاصل نہیں کر سکتا جو اللہ کے پیغمبر کی نظر سے اسماعیل علیہ السلام نے حاصل کی۔ تو کسی کہنے والے نے کہا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ ابا کے حضور ہر حکم پر سر کو جھکانے کا یہ جو ادب تھا، جو لازمی الامر تھا، یہ اسماعیل علیہ السلام کو کس نے سکھایا؟ حالانکہ وہ کسی سکول و مکتب کے پڑھے ہوئے نہیں تھے۔ یہ صحبت کا اثر ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کی صحبت کا یہ فیض تھا کہ پیغمبر علیہ السلام نے ادھر مشورہ کیا، ادھر بچے نے فوراً جواب دے دیا،
یا ابت فلتمر، اے والد گرامی آپ کو جو حکم ہوا ہے وہ پورا کر گزرے، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، اور تم دیکھو گے کہ اگر اللہ نے چاہا تو میں صبر کرنے والوں میں سے ہوں گا۔ یعنی اسماعیل علیہ السلام کی اس کم عمری میں بھی، اس کم سنی میں بھی عقائد کا خیال دیکھیں، ایمان دیکھیں کہ اللہ کے پیغمبر کے بیٹے کا اس وقت بھی یہ خیال ہے، اس وقت بھی یہ عقیدہ ہے کہ ستجدونی انشاءاللہ، اگر اللہ چاہیں گے تو میں صبر کرنے والوں میں سے ہوگا، اگر اللہ نہ چاہے تو صبر کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ یعنی وقت کے پیغمبر کی صحبت کا یہ فیضان ہے، صحبت پیغمبری کا یہ اثر ہے کہ پیغمبر کے بیٹے اس کم سنی میں بھی، کم عمری میں بھی اس پختہ ایمان کو پہنچ گئے کہ آج کے بڑے بڑے لوگ اس ایمان کو نہیں پہنچ سکے، کہ ان کا عقیدہ یہ ہے اللہ چاہے گا تو میں صبر کرنے والوں میں سے ہوں گا، اللہ نہیں چاہے گا تو مجھے صبر کی کوئی گارنٹی نہیں۔ یعنی پیغمبر کے بیٹے کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت میں میرے دل کے ساتھ ساری کائنات عالم ہے، اگر اللہ چاہے تو ساری کائنات صحیح چلے گی، اللہ نہ چاہے تو کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا، چاہے جتنے سے بڑا زور لگا لیا جائے۔ ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، میں تب صبر کر پاؤں گا جب اللہ رب العزت چاہیں گے۔ پھر آگے کا مرحلہ ہے، اللہ کے پیغمبر نے وہ تیز ترین آلہ قتل، وہ تیز ترین چھری جسے اونٹ ذبح کیا جاتا ہے، جیسے گائے بکری ذبح کی جاتی ہے، وہ پیغمبر کے نازک جسم اقدس پہ رکھی گئی، جو پھول سے بھی زیادہ نرم و ملائم جسم ہے۔ ایسے جسم پر چھری کا اثر کرنا تو یہ عام بات تھی، لیکن پیغمبر نے زور لگایا تب بھی چھری کاٹنے والی نہ بنی۔ جیسے قرآن ہمیں بتا رہا ہو کہ جس طرح آگ کا کام چیزوں کو جلا دینا ہے، اسی طرح چھری کا کام چیزوں کو کاٹ دینا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے خبردار، کسی آگ میں یہ جرأت نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو کھا جائے، یا کسی چھری میں یہ جرأت نہیں ہے وہ کسی نرم و ملائم جسم کو کاٹ دے جب تک کہ اسے پروردگار کا حکم نہ ہو۔ اللہ نہ چاہے چھری نہیں کاٹتی، اللہ نہ چاہے آگ نہیں جلاتی۔ میرا سوال ہے، اللہ نہ چاہے تو کیا ہوا؟ پیغمبر تو چاہتا ہے نا کہ اس کو کاٹ دے، پیغمبر تو چاہتے ہیں کہ اس کو کاٹ دیا جائے۔ کسی بھی دوسرے عقیدے والے سے پوچھ لیں کہ جب پیغمبر چاہتے ہیں، زور بھی لگا رہے ہیں، چھری کی نوک نفیس جسم پر رکھ کر نبوت کا پورا زور لگا رہے ہیں، بتاؤ چھری کیوں نہیں کاٹتی؟ وہ یہی کہے گا نا اللہ نہیں چاہتے۔ میرا سوال ہے، اللہ نہ چاہتے ہوں، پیغمبر تو چاہتے ہیں نا۔ یعنی قرآن پاک نے عقیدہ واضح کر دیا کہ اللہ کی چاہت سے کام بنے گا، اللہ کے حکم سے کام بنے گا۔ اگر اللہ نہیں چاہیں گے تو کام نہیں بن سکتا، چاہے کوئی ولی زور لگا لے یا نبی زور لگا لے۔ اب کہتے ہیں جی جناب وہ تو بیٹا تھا، اس کو کاٹنا تو مقصود تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بچانا چاہا، بچا لیا۔ میں آگے چلتا ہوں، یہاں تو پیغمبر کاٹنا چاہتے ہیں، نہیں کٹے۔ ایک پیغمبر اپنے بیٹے کو بچانا چاہ رہے ہیں، کہتے ہیں بیٹا آ جا کشتی میں، یہاں طوفان آنے والا ہے۔ وہ کہتا ہے میں چودی پہاڑی پہ چڑھ جاؤں گا۔ بیٹا وہاں بھی آ جائے گا طوفان، کہتے ہیں میں فلاں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، بیٹا وہاں بھی آ جائے گا۔ قرآن کہتے ہیں فجرنا الارض عیونا، ہم نے زمین کے بال بال سے، روئیں روئیں سے پانی نکالا جو پوری دنیا میں پھیل گیا، اور وہ والد گرامی
پیغمبر ہونے کے باوجود اپنے بیٹے کو بچانا چاہتے ہیں تو پروردگار نے حکم فرما دیا، فرمایا اے نوح علیہ السلام اس بیٹے کو آئندہ نہ پکارنا۔ اللہ شفقت پدری جوش میں ہے، میں کیا کروں، میرا بیٹا ہے، میرے سلب سے جنا گیا ہے۔ فرمایا ضرور، سلب تیرے سے جنا ہے، اہلیہ تیرے کے بطن سے آیا ہے، لیکن یہ تیرا بیٹا نہیں ہے۔ یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، اے نوح علیہ السلام ہم نے اس کو تیرے اہل تیرے خاندان سے ختم کر کے رکھ دیا ہے، اس لیے کہ اس کے اعمال صالح نہیں ہیں۔ اگرچہ میرا عنوان نہیں، لیکن میں کہہ سکتا ہوں کہ جو پیغمبر کا بیٹا ہو اصل میں سید ہونے کا حق حاصل اس کو ہے۔ وہ سید زادہ اگر اعمال صالح نہ کرے تو قرآن اس کو سید ماننے کو تیار نہیں ہے، اس کو آل رسول ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور آج 1400 سال بعد لوگ آل رسول کا دعویٰ کرتے ہیں اور سید ہونے کا اعلان کرتے ہیں، منہ پہ داڑھی نہیں ہے، آپ سے تعظیم مانگتا ہے، نماز ایک بھی نہیں پڑھتا، آپ سے خرچہ مانگتا ہے، وہ ذکر و اذکار کی طرف آتا نہیں ہے، دین و ایمان میں پکا نہیں ہے، آپ سے خزانے کی چابیاں مانگتا ہے، اس لیے آپ سے کھانا پینا چاہتا ہے، آپ سے اجرت لینا چاہتا ہے، بوہل لینا چاہتا ہے کہ میں سید زادہ ہوں۔ تو یہ کہاں کا سید ہے جو 1400 سال بعد ایک بھی عمل اللہ کے پیغمبر کے حکم کے مطابق نہ کرے، ایک بھی عمل اللہ کے پیغمبر کے اہل بیت کے مطابق نہ کرے؟ تو قرآن جسے پیغمبر کے بیٹے ہونے کا شرف حاصل ہے، اگر اس کے اعمال صحیح نہیں ہے تو قرآن اس کو بھی سید زیادہ تسلیم نہیں کرتا۔ ہمیں کہہ رہا تھا نوح علیہ السلام اس کو بچانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے منع فرما دیا، میرے پیغمبر آئندہ اس کو پکارنا بھی نہیں ہے، ہم نے اس کو تیری آل و اولاد سے بھی کینسل کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے، کیونکہ اس کے عمل صالح نہیں ہے۔ تو بتاؤ وہ نوح علیہ السلام کا بیٹا بچ گیا، عذاب سے نکل گیا؟ یہاں تو پیغمبر کاٹنا چاہتے تھے، وہاں تو پیغمبر بچانا چاہتے تھے، بچا کیوں نہیں ہے؟ لوگ کہتے ہیں اللہ کی مرضی، میں کہتا ہوں پھر کیا ہوا؟ پیغمبر کی مرضی جو شامل حال تھی۔ یہاں آپ نے عقیدہ بنایا کہ پیغمبر سے سب کچھ ہوتا ہے، پیغمبر سے مدد حاصل ہوتی ہے، پیغمبر سے مشکل کشائی حاصل ہوتی ہے، اہل اللہ سے مشکل کشائی ہوتی ہے، پیروں سے کمال ملتا ہے اور نیک لوگوں سے فیضان ملتے ہیں۔ یہاں آپ نے عقیدہ بنایا ہے پیر جو چاہے وہ کچھ ہو جاتا ہے۔ تو میں پوچھتا ہوں پیغمبر کے چاہنے سے کیوں کچھ نہ ہوا؟ کہتا ہے جی اللہ نہیں چاہتے۔ ظالم آج اس عقیدے پہ آیا ہے جس عقیدے پہ تجھے آل حق پیدا ہونے کے بعد سے لانا چاہتے تھے کہ اللہ رب العزت کے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اللہ کی مرضی سے سب کچھ ہوتا ہے، اللہ کی مرضی کے سوا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ عقیدہ آج کا نہیں ہے، ازل کا عقیدہ ہے، اسی پہ کائنات بنی ہے۔ اس کا معنی ہے لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی حکمت کے لائق نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی حکومت کے لائق نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی قادر مطلق نہیں ہے، اور اللہ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے، اور اللہ جو نہیں چاہتے وہ نہیں ہو سکتا، چاہے کائنات عالم جتنی مرضی آئے کوشش کر لے، اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو درخت کا ایک پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ تو یہ ذی الحجہ کا مہینہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی یہ قربانی، قرآن مجید کی آیتیں، اللہ کے پیغمبر کی احادیثیں آج بھی ہم سے مطالبہ کرنے آئی ہیں کہ لوگوں ابھی بھی اپنے آپ کو سنبھالو، اپنے عقائد کو قرآن و سنت کے مطابق بناؤ، اپنے عقائد کو پیغمبروں کے عقائد کے مطابق بناؤ، اپنے عقائد کو صحابہ اور اہل بیت کے عقیدوں پہ بناؤ کہ اللہ رب العزت اس سے راضی اس دنیا میں بھی ہوں گے،
اگلی دنیا میں بھی ہوں گے۔ اس دنیا میں بھی عزت ایمان ہوگا تو اگلی دنیا میں بھی اللہ جنت اور اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے۔ یاد رکھیں، بخشش کی بنیاد، مقام جنت کا حصول، اللہ کی رضا کی بنیاد عقیدہ ایمان ہے، اور جس کا عقیدہ ایمان کمزور ہو، چاہے وہ اعمال میں جتنی بڑی سے بڑی قربانی کرنے والا ہو، اللہ کے حضور اس کا ایک بال بھی اعمال میں ایک عمل بھی قبول نہیں ہے۔ جس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، اور جس کا عقیدہ صحیح ہو، وہ کسی مسلمان کو اللہ کی رضا کے لیے دیکھ کر مسکرا کر السلام علیکم کہے تو اس پہ بھی اللہ اس کی بخشش کرنے پہ قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عقائد، صحیح ایمان نصیب فرمائے، اور صحیح عقائد پر استقامت عطا فرمائے، اور ہمارا خاتمہ صحیح ایمان پر نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔